السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیر اعلام النبلاء میں ایک ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ ذکر کیا گیا ہے، بطور نصیحت کے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں اور دھیان دیں۔ ابن عقیل ایک شخص گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ غریب شخص تھا۔ ایک مرتبہ طواف کرتے ہوئے میں نے ایک ہار دیکھا جو بہت قیمتی تھا۔ میں نے اس ہار کو اٹھا لیا۔ میرے دل نے کہا کہ کیوں نہ میں اس کو چھپا لوں، لیکن میرے ضمیر نے منع کیا اور کہا کہ یہ چوری ہے، بلکہ دینداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس کا یہ ہار ہے میں اسے واپس کر دوں۔ چنانچہ میں نے مطاف میں کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ اگر کسی کا کوئی ہار گرا ہو تو وہ آ کر کے مجھ سے لے لے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ایک نابینا شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہار میرا ہے اور میرے تھیلے سے گرا ہے۔ میرے نفس نے مجھ کو اور زیادہ ملامت کی کہ ہار تو تھا بھی نابینے کا، اگر میں اس کو چھپا لیتا تو کسی کو کیا پتہ چلتا۔ آخر کار وہ نابینا شخص مجھے دعائیں دیتے ہوئے چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں دعائیں بھی مانگتا تھا کہ اللہ میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ میں وہاں سے ہلا نامی ایک بستی تھی، وہاں پر چلا گیا اور پھر وہاں سے مسجد میں پہنچا تو امام صاحب کا چند دن پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ نماز پڑھا دو۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ میں نے وہاں پر نماز پڑھائی۔ جب میں نے نماز پڑھائی تو انہیں میرا نماز پڑھانا اچھا لگا۔ انہوں نے کہا آپ یہاں پر ہی امام کیوں نہیں بن جاتے؟ میں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ میں نے وہاں پر امامت کے فرائض انجام دینے شروع کر دیے۔ تھوڑے دنوں بعد پتہ چلا کہ جو امام صاحب فوت ہو گئے تھے ان کی ایک جوان سال بیٹی بھی ہے۔ وہ وصیت کر گئے تھے کہ کسی نیک بندے کو دیکھ کر کے ان کی بیٹی کا نکاح کر دیا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ چاہے تو ہم اس یتیم بچی کا نکاح آپ سے کر دیتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ اس لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد میں نے اس ہار کو ان کے گلے میں دیکھا تو میں بہت حیران ہوا اور میں نے پوچھا کہ یہ ہار تمہارے گلے میں کیسے آیا؟ یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے ابو کا ہے۔ میں نے کہا تمہارے ابو کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایک عالم تھے اور مسجد میں امام تھے اور نابینا شخص تھے۔ تب میں سمجھا کہ وہ نابینا شخص وہی تھے جن کو میں نے ہار دیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ ہار میں نے ہی انہیں دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کی دعا بھی قبول ہوئی اور میرے ابو کی بھی دعا قبول ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ آپ کی دعا تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی کہ آپ کو گھر بھی دیا، گھر والی بھی دی، اور اللہ نے آپ کے رزق کا انتظام بھی کر دیا۔ اور میرے ابو کی دعا اس طریقے سے قبول ہوئی کہ جب وہ حج کر کے واپس آئے تو وہ نماز پڑھتے ہوئے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، ایک امین اور ایک امانت دار شخص نے مجھے میرا ہار واپس لوٹایا ہے۔ اے اللہ، ایسے ہی امین شخص کو میری بیٹی کے لیے خاوند کے طور پر عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ابو کی بھی دعا قبول فرمائی اور آپ کو خاوند کے طور پر مجھے عطا فرمایا۔ تو یقینی بات ہے جو بندہ مخلص ہوتا ہے اس کے کام اٹکتے نہیں ہیں
اللہ تبارک و تعالی اس کے کام کو غیب سے پورا فرما دیتے ہیں۔ لہذا مخلص بنیے اور اپنی ہر بات کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس واقعے سے آپ کیا سمجھے ہیں؟ جو آپ سمجھے ہیں کمنٹ میں ہمیں بتلائیے۔